محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو رسول اللہ نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا. اب چونکہ غلطی سے ان حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رجب کا چاند ہو چکا ہے، رجب کی پہلی تاریخ ہے، وہ جماعت الاخرہ سمجھ کر کے کافروں سے لڑ پڑے. اب اس پہ طعنہ دیا گیا، اس کا جواب تو اللہ نے دے دیا. ادھر مسلمانوں میں بھی چیمی گوئیاں ہوئی. کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اب اللہ نے بتا دیا ہے یہ حضرات گناہ گار تو نہیں ہوئے، لیکن اس جہاد پر ان کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. لڑائی لڑے، جہاد کیے، مگر اس کا ثواب نہیں ملے گا ان کو، چونکہ رجب شریف میں لڑائی لڑی اور رجب میں لڑائی حرام ہے. غلطی سے کیے اس لیے گناہ حرام کا تو نہیں ہوگا لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا. ایسا لوگوں نے باتیں کرنا شروع کیا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کا یہ عمل جہاد مقبول ہے، گناہ نہیں ہوگا. خالی اتنے پر بس نہیں ہے بلکہ ان کو اس عمل پر ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب ان کو حاصل ہوگا. اس پر انہیں رحمت الہی کا امیدوار رہنا چاہیے اور یہ امید ضرور پوری ہوگی. مسئلہ اس آیت میں یرجون رحمت اللہ فرمایا گیا ہے. جہاد جیسا عظیم عمل کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کے لیے قطعی حکم نہیں دیا بلکہ یرجون رحمت اللہ کا کہا کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کسی بھی عمل کے ذریعہ ثواب پا جانا یا اللہ کا ثواب دینا یہ واجب نہیں ہو جاتا. ہاں، اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ پر واجب ہو گیا کہ ہم کو نماز کا ثواب دے دے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں، امیدوار رہنا چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے گا تو اس کا ثواب دے گا. اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں، وہ چاہے تو ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں اور وہ رد کرتا رہے، وہ چاہے تو ہم زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں اور وہ نیکیوں کو غرق کرتا رہے، ایک نیکی کا ثواب نہ دے. اس کو اختیار حاصل ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ثواب عطا فرمائے اور چاہے تو رد کر دے، واجب نہیں. ہاں، امید رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں وہ قبول فرمائے گا تو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک عن ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ تھوڑا دنیاوی نفع بھی ہے. شراب اور جوے میں تھوڑا دنیاوی نفع بھی ہے. مثلا شراب کی تجارت سے نفع کماتے ہیں یا شراب کے وجہ سے تھوڑا سا سرور حاصل ہو جاتا ہے دنیاوی میں، اس کے خرید و فروخت سے کماتے ہیں. اور جوئے میں کبھی کبھار مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، یہ دنیاوی تھوڑا سا نفع. اور ان کے برائیوں اور خباثتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، ان کے مفسدوں کا کیا شمار. عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت و اہمیت برباد ہو جاتی ہے، عبادتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، لوگوں سے دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، سب کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے، دولت اور مال کی بربادی بھی الگ ہوتی ہے.
ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 عادتیں بہت پسند ہیں۔ جعفر طیار سمجھتے ہیں کون ہے؟ ہاں، یہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور نے بلایا کہ جعفر کو بلاؤ۔ وہ 4 عادتیں کیا ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بلایا گیا، جعفر طیار سے سرکار نے پوچھا کہ جعفر بتاؤ، اللہ کو تمہاری 4 خصلتیں پسند ہیں، وہ 4 خصلتیں کیا ہے وہ تم ہی بتا دو۔ تو جعفر طیار نے بتایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، چونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل تیز ہو، عقل برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی میں نے کبھی کسی بت کو پوجا نہیں کیا، کسی بھی مورتی کو نہیں پوجا، چونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، کوئی نفع ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا بھی نہیں کیا، میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، چونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ مسئلہ شطرنج، تاش وغیرہ، جیت ہار کے جتنے کھیل ہیں جن پر بازی لگائی جاتی ہے، وہ سب کے سب جوا میں داخل ہے۔ جیت ہار جتنے کھیلوں میں ہے جس میں بازی لگائی جاتی ہے وہ سب حرام ہے، سب جوا میں داخل ہے۔ اب آج کل وہ نمبر کا کھیل چلتا ہے، نمبر خریدتے بیچتے نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، سٹا، پیسے لگاتے ہیں، جیت ہار کا کھیل ہے، وہ بھی حرام ہے نا۔ بعض علماء کرام نے کرکٹ کو بھی حرام کہا، اس میں بھی بازی لگتی ہے۔ تو جتنے کھیل ہیں جس میں بازی لگائی جاتی ہے جیت ہار کے، وہ تمام کے تمام جوا میں داخل ہے اور سب حرام ہے۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرما جو فاضل بچ جائے۔ قدیم زمانے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو صدقہ اور خیرات وغیرہ کی ترغیب دیا، صدقہ اور خیرات کی فضیلتیں بیان فرمائیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم کتنا خرچ کریں؟ تو اس زمانے میں زکوٰۃ کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، کتنا خرچ کریں یہ سوال کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل العفو، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان کو بتا دو کہ جو بچ جائے، یعنی تم جتنا کما کے لے آئے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جتنا پیسہ بچے وہ پورا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ صحابہ زمانے بھر تک یہ کیے، کافی دنوں تک یہ کیے کہ اگر وہ 3 درہم مثال کے طور پر کما لیتے تھے، 1 درہم اپنی ضرورتیں کو پوری کرتے تھے، 2 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، 1 درہم اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اور 2 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ہے نا۔ آج اپنی کمائی کا 1/3 خرچ کرنے کسی کو کہہ دیا جائے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سے محبت ہماری یہاں تک پہنچی ہے، اور صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی کہ 1/3 نہیں 2/3 خرچ کرتے تھے، 1/3 اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ اسی پر ہے وہ کہ ایک موقع پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 درہم حاصل ہوئے، اسے چاہیے کہ 1 درہم اپنے اوپر خرچ کرے، 1 درہم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے، اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہوئے،
انہوں نے اس حدیث کو یاد کر لیا اور یہی سناتے تھے ہر جگہ۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مدینہ منورہ سے حدیث کی تعلیم کے لیے بزرگ جو صحابہ کرام تھے ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ اب آپ جہاد میں جانے لائق نہیں رہے، آپ کے کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو آپ دوسرے شہروں میں جاؤ، مسلمان جہاں ہو گئے ہیں وہاں لوگوں کو رسول اللہ کی سیرت کی تعلیم دو، دین کو سکھاؤ۔ تو یہ جاتے تھے، تو یہ اتفاق سے ان کا جانا ہو گیا ملک شام، یہ دمشق گئے، اور دمشق میں امیر معاویہ وہاں کے امیر تھے، مطلب گورنر تھے، تو انہوں نے بہت عالیشان بنگلہ بنایا تھا، محل بنا لیا تھا، مکان عمدہ۔ یہ جب گئے اور ان کا محل دیکھا تو بھڑک گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، لوگوں کو جمع کر کے لے آئے، بولے یہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں، بولے امیر معاویہ کا گھر ہے، بولے یہ جہنم کا گڈھا ہے۔ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ 3 درہم سے زیادہ مسلمان کی ضرورت نہیں، 1 درہم اپنے لیے، 1 درہم گھر والوں اور پڑوسیوں کے لیے، اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تم بتاؤ یہ 3 درہم میں بن سکتا ہے کیا؟ یہ تو جہنم کا گڈھا ہے۔ ایسا وہ لوگوں کو گھوم گھوم کے کہتے تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ جو ہے نا، اگرچہ ان کو بہت برا لگتا تھا، لیکن یہ چونکہ صحابی رسول تھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کے صحابی کو، حضور کے ساتھ والوں کو میں کیسا کچھ کہوں۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کے پاس کہ آپ نے ایک ایسا معلم ہمارے یہاں بھیج دیا ہے جو لوگوں کو تعلیم کم دیتا ہے، میرے خلاف زیادہ بھڑکاتا ہے، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے خط لکھا امیر معاویہ کو کہ میری طرف سے ابو ذر کو سلام کہنا اور ان کو کہہ دینا کہ حج کے موسم میں وہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے ملے۔ حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک خلیفہ رہے نا وہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے۔ تو انہوں نے لکھ دیا کہ حج کے موسم میں ہم کو مکہ مکرمہ میں ملے، بہرحال ان کو بتا دیا۔ تو بولے امیر المومنین کا حکم جانا پڑے گا۔ وہ آئے حج کرنے کے لیے مکہ۔ اب حضرت عمر تو خلیفہ ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے وہ نظر کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حتیم کے پاس لوگوں کو جمع کر کے ابو ذر بیٹھ گیا اور یہی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو 3 درہم سے زیادہ کی ضرورت نہیں، جو اس سے زیادہ کمائے وہ رسول اللہ کے دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا وہ جلال میں سنا رہے تھے۔ بتاؤ آج تمہارے دور میں لوگوں نے دنیا کی دولت ریل پیل ہو گئی ہے، کہاں اللہ کا خیال رہے گا، کہاں رسول کا خیال رہے گا؟ یہ وہ تقریر کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے بندے، یہی بات نہیں کہنے کی تاکید کرنے کے لیے تم کو بلایا تھا اور یہی بات کہہ رہے ہو تم یہاں پہ۔ تو انہوں نے حتیم کے ساتھ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور کہا یا عمر لو وضعت السمسامۃ علی هذه وقلت لي ان اقول قولا واحدا لا اقول هذا، مطلب کہ امیر المومنین عمر، تم اگر ننگی تلوار میرے اس پہ رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ صرف ایک بات کہنے کی اجازت دیتا ہوں، اس کے بعد ذبح کر دوں گا، تو میں یہی بات کہوں گا کہ 3 درہم سے زیادہ ناجائز ہے۔ تو اس کے بعد کہے حضرت عمر نے کہا نہیں، میں تمہیں ذبح نہیں کروں گا، تم رسول اللہ کے صحابی ہو۔ لیکن انہوں نے عام امت میں اعلان فرما دیا کہ اگرچہ ابو ذر غفاری گمراہ نہیں ہے، اگرچہ یہ حق پر ہیں، اگرچہ یہ دین کے متقی پرہیزگار انسان ہیں، لیکن ان کی تقریر سننا ناجائز ہے۔ حضرت عمر نے یہ اعلان کروا دیا، سمجھ گئے؟ ان کی تقریر سننا، چونکہ یہ اپنے تقوی کے باریک حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ہر آدمی تقوی کی زندگی کہاں اختیار کر سکتا ہے؟ سب کے بس میں تھوڑی ہے کہ 3 درہم کے بعد سب صدقہ کر ڈالے، 3 درہم پہ زندگی گزار لے، سب کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ابو ذر کی زندگی میں ہے، یہ کر سکتے ہیں، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن زکوٰۃ کا حکم بھی تو رسول اللہ نے دیا ہے۔ مال ہی نہیں رہے گا تو کاہے کی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ میں کم سے کم ایک مقدار متعین کیجیے نا، 52.5 تولہ چاندی، 3 درہم ہوگا نہیں، زیادہ ہوگا نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہے نا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اب وہ 3 درہم سے اوپر ہی نہیں جائے گا تو کہاں سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟
حج کہاں سے فرض ہوگا؟ مگر یہ اپنے مست تھے، سناتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے مجمع میں تقریر نہیں کرو۔ ابو ذر نے کہا عمر اگر اس سے اچھا ہوتا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیتے، میں اگر لوگوں کو بتا ہی نہیں پاؤں گا کچھ تو پھر میرا باہر رہنے سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، قوم کے مصلحتوں کو میں سمجھتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ قوم کو صحیح راستے پہ لے کے جاؤں۔ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ آپ جا سکتے ہو، میں منع نہیں کر سکتا، اس حساب سے آپ کو آزادی ہے، لیکن آپ دوسروں کو اپنے راستے نہیں لے جا سکتے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارا درس ہے، بہت سبق ہے نا۔ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے فتویٰ والی زندگی، ایک ہوتی ہے تقویٰ والی زندگی۔ عام انسان فتویٰ کی زندگی چل سکتا ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کر لینا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ چلنا چاہتے ہو بے شک چلیے آپ، لیکن آپ دوسروں کو فورس نہیں کر سکتے کہ تم بھی اسی راستے چلو، کیونکہ تقویٰ اختیار کر لینا سب کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب فتویٰ سے باہر ہو جانا تو پھر اسلام سے باہر ہو جائے گا، فتوے کے اوپر چلنا سب کے اوپر ضروری ہے، سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ اہل تقویٰ کو بھی فتویٰ لازم ہے، لیکن اہل فتویٰ کے لیے تقویٰ لازم نہیں ہے۔ جتنا تقویٰ کرے گا آدمی کا اپنا فائدہ ہے اس میں، لیکن یہ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اس کی بہت ساری سبیلیں ہیں۔ میں ایک آدھ دو مثال بتاتا ہوں۔ جیسے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سرکار سے ثابت ہے، یہ سنت ہے نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرا دہنا ہاتھ پنجہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو، آپ کا دہنا پنجہ میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو، اس دیاد محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وقت میں اپنے مریدین کے علاج کے طور پر انہوں نے مصافحے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ یہ جو کینچی دار مصافحہ کرتے ہیں ایسا، یہ ان کا اپنا تجربہ ہے۔ وہ بزرگان دین اپنے مریدین کی اصلاح حال کے لیے وہ اپنے تجربات کرتے رہے ہیں، ہے نا۔ تو وہ ان کے مریدین کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرتے تھے، لیکن اب وہ ان کے مرید کہیں کہ نہیں صاحب ایسے ہی کرو، یہ غلط ہوگا۔ تقوی کی راہ ان کے اپنے حساب سے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عام طور پر ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اگر کوئی قادری کہے سب کو بولے نہیں 13، 14، 15 ہر چاند کی 4 تاریخ کو روزہ رکھنا پڑے گا تم کو، یہ آپ کرو اچھی بات ہے، لیکن آپ سب کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، سمجھ گئے نا۔ اسی قبیل سے بہت سارے مستحبات ہیں، وہ تقویٰ کی چیزیں آپ کرو اچھی بات ہے، لیکن آپ دوسروں کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ اسی قبیل میں یہ دعائے ثانی بھی، آپ دعائے ثانی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، آپ کو اختیار کی بات ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی چلے جاتا ہے تو آپ اس کو لازم نہیں کر سکتے کہ چلو بغیر دعائے ثانی کے کیسے نکل رہے ہو تم، سمجھ گئے؟ لازم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو یہ راستہ دیا کہ تقویٰ کی راہ آپ چلنا چاہتے ہو بے شک چلو، لیکن آپ سب کو چلا لو، کیونکہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کر لے۔ عام مسلمان تو فتویٰ سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار لے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آج یہ ہو گیا ہے کہ کئی جگہ ہم تقویٰ کرتے کرتے فتوے میں گھس جاتے ہیں، ہے نا، تقوی پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں، اسلام میں گوشت کھانا حلال ہے، جتنے جانوروں کو اللہ نے حلال فرمایا ان کا گوشت کھانا حلال ہے، تو ان کے گوشت میں اس کی چربی بھی حلال ہے نا، اس کی کھال بھی حلال ہے۔ اب ضرورت زمانہ کے تحت لوگ کھال کو نہیں کھاتے، ہے نا۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اپنی طبیعت کے میلان کو جیسے چربی نہیں کھاتے۔ اب آپ کہو کہ نہیں یہ حلال ہے تم کو کھانا پڑے گا، یہ زبردستی ہو جائے گی، نہیں۔ کئی لوگ گوشت کھاتے ہیں چربی نہیں کھاتے، چربی سے بچتے ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، تکلیفیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، اگرچہ شریعت میں حلال ہے وہ،
لیکن اپنے آپ کو بچاتا ہے. جیسے عام طور پر انسان کھال کا بھی جو جانور حلال ہے اس کی کھال بھی حلال ہے. تو خیال رکھے گا بھینس کی کھال بھی حلال ہے, اونٹ کی کھال حلال ہے, گائے کی کھال حلال ہے, بکرے کی کھال حلال ہے. سمجھ گئے؟ اب نہیں کھایا جاتا تو ایک ماحول بن گیا ہے, لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا. عام طور پر لوگ نہیں کھاتے کھال آج کل, لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے تو حلال کھا رہا ہے, وہ کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہے. جو کھانا حلال ہے وہ گناہ نہیں ہے نا اس کا کھانا. اب اس کے اوپر فتویٰ داغنا, کوئی اگر کھا رہا ہے تو اس کو کہنا یہ غلط کر رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, تو یہ آپ اپنے طور پر حرام کر رہے ہو. یا کوئی چربی نہیں کھا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے کہ چربی بھی کھاؤ, حلال ہے. حلال کا مطلب وہ کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے, نہیں کھا رہا ہے تو نہیں کھا رہا ہے. نہ اس کے طرف اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی گناہ ہے اور نہ کھانے پر کوئی ثواب ہے, وہ حلال ہے. لیکن آج ایسا زبردست ہو گیا ہے, ہم 4 مسئلے سیکھنے کے بعد دوسروں کے بالکل قدغن لگانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. فتویٰ داغنا تو ہمارا پہلا منشور ہو گیا ہے, خود کچھ سیکھنا نہیں, بس سکھانے کے اوپر اتارو رہتے ہیں. ابھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ کسی صاحب نے, عام طور پر آج کل یہاں مرغیاں وغیرہ بیچتے ہیں, وہ بال نکالنے کے بعد کھال کے ساتھ بھونج کے ایسا کاٹ کے بیچتے ہیں. تو صدر صاحب بتائے کہ ایک صاحب آئے, بولے یار تم صدر آدمی ہو کر کے کھال بیچتے ہو, بولے سب کھلا ڈالتے ہو, حرام حلال سب. میں نے کہا نہیں یار یہ حرام نہیں ہے, جو جانور جتنے بھی حلال ہیں نا ان کی کھال بھی حلال ہے, کھا سکتا ہے آدمی. تو جو چیز شریعت نے حلال کیا تو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ ارے بولے ایک صاحب تو بڑا زبردست کر رہے تھے یار, بنجر مرغا حرام ہے, اس کی کھال رہ جاتی ہے, اس میں کھال کا پیسہ لیتے ہو, اور یہ وہ تمام طرح کی. میں نے کہا یار یہ نئے نئے طرح کے مسئلے, بڑی تکلیف والی بات ہے. نہیں آپ نہیں کھاتے ہو, نہیں کھاؤ, کئی لوگ نہیں کھاتے ہیں. اب اسی سے پوچھا جائے کہ بھینس کی کھال کھائے کیا ابھی آپ نے, 50 لوگوں کو پوچھیں گے تو میرے خیال سے 50 میں سے 50 بول دیں گے نہیں کھایا بھینس کی کھال. گائے کی کھال کھایا کیا, 50 کے 50 لوگ بول دیں گے نہیں کھایا. ناگپور میں کبھی پائے کھائے آپ نے؟ پائے کھائے؟ پائے میں کیا رہتا ہے, کھال رہتی ہے نا. شریعت نے حلال کیا, آپ نے نہیں کھائے, کوئی پاپ نہیں کیا. لیکن جس نے کھایا اس نے بھی کوئی پاپ نہیں کیا. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ زبردستی ٹوپی پہناؤ کسی کو, یا کھاؤ یا نہ کھاؤ, آپ کو کہنے کا اختیار نہیں ہے. شریعت نے حلال کیا ہے, جو کھاتا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, شریعت کے حساب سے گناہ گار نہیں. اور جو نہیں کھاتا وہ بھی گناہ گار نہیں. کیا سمجھ؟ مگر بھائی لوگ ایسا, ہاں تو بات دوسری طرف چلے گئی. ہاں ہاں, جتنے جانور حلال ہیں ان کا کھال حلال ہے. ہاں بکرا بھونا ہوا بھی تو کھاتے ہیں لوگ. جانور کی بات کر رہے ہیں نا, چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو. ہاں بڑا ہو چھوٹا ہو, پرندے کی بات الگ ہے, وہ پرندہ ہے. ہاں نہیں کھاؤ آپ کی مزاج کی بات جو ہے وہ 2 پایا ہے, وہ پرندے میں ہے. ہاں تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تم فرماؤ جو فاضل بچ جائے. اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے, شروع میں حکم یہ تھا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, اور صحابہ کرام اس کو خوش دلی سے قبول کرتے تھے, خرچ کرتے تھے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو. یعنی جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو اس کو دنیا اور آخرت کا حساب لگا لیا کرو. یعنی دنیا کی ضرورت تو پوری ہو گئی, باقی جو بچے اس کو آخرت کے لیے جمع کر دو, یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو, تاکہ تم سوچ کر دنیا اور آخرت کے کام کرو. ابتدائی اسلام میں زائد مال کا خرچ کرنا فرض تھا. صحابہ کرام اپنے مال میں اپنی ضرورت کی قدر لے کر باقی سب راہ خدا میں صدقہ کر دیتے تھے. لیکن پھر مسلمانوں کو اللہ نے وسعت سے نوازا, مال دولت آیا, محتاجی کم ہوئی مسلمانوں کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا, تو یہ صدقہ کا حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ حکم نہیں ہے کہ آپ 100 روپیہ کمائیں تو 33 روپیہ رکھ کے باقی سب آپ خرچ کر ڈالیں. اب یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں جو متعین زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں,
جو فطرے کی رقم ہے اس کو ادا کریں، ہے نا، جو قربانی کی رقم ہے وہ خرچ کرے، اگر استطاعت بن جائے تو حج میں جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ کرے، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم نہیں، وہ آپ کا حلال پاک طیب طاہر ستھرا مال ہے، آپ جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہ حکم آ گیا، لیکن پہلے جب زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا تو یہ حکم تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ یتیموں کے بارے میں تاکیدی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ بہت ڈرے، کافی حضرات کے پاس یتیم لوگ تھے، یتیم بچے، اور ان کا مال تھا۔ پہلے ایسا آتا تھا کہ سب اکٹھے کھا رہے ہیں پی رہے، یتیم کو اپنی پرورش میں لے رہتے ہیں۔ پھر جب یہ ہو گیا کہ یتیم کا مال کھانا ظلم اور ناحق ہے اور اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کا والا حکم ہے تو صحابہ ڈرے، تو اب نے کیا کیا، یتیم کا مال الگ کر دیا، یتیم کا کھانا پینا الگ بنانے لگے، اپنا کھانا پینا الگ بنانے لگے۔ اب وہ یتیم کا کھانا بنائے الگ، جتنا کھایا سو کھایا، بچ گئے تو یہ کھا نہیں سکتے تھے، ڈرتے تھے وہ بچ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، پھینک دینا پڑتا تھا۔ تو کچھ صحابہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ حکم تو یہ آ گیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کے لیے کھانا الگ سے ہم بناتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے تو برباد ہوتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، اگر تم خیر خواہی اور اچھی نیت کے ساتھ ایک ساتھ ملا کے پکاتے ہو کھانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم اپنا مال بچا کر یتیم کا ہی کھا ڈالو، یہ گناہ کا کام ہے۔ اپنا بچائے رکھو، یتیم کا ہی کھا ڈالو، یہ ہے حرام کام، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی کس کی نیت میں بگاڑ ہے اور کون سنوارنا چاہتا ہے، بھلا کون سوچ رہا ہے، برا کون سوچ رہا ہے، اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، لیکن اللہ تم کو مشقت میں نہیں ڈال رہا ہے۔ یتیم کا مال اگر کسی کے سرپرستگی میں ہو تو وہ اس مال میں سے یتیم کے خرچ کی مقدار، مثال کے طور پر کسی کا 10,000 روپیہ میں یتیم کا ہے، آپ کے پرورش میں ہے یتیم، اب کھانا بنا رہے ہو، آپ کے پاس اگر اتنی وسعت ہے کہ آپ یتیم کو اپنے کھانے میں سے کھلا سکتے ہو تو یتیم کا مال مت چھوؤ، اس کو رہنے دو، آپ اپنے مال میں سے اس کو کھلا لو۔ اور اگر ایسی وسعت نہیں ہے، آپ کو یتیم کے مال کی ضرورت ہے تو اتنا خرچ کرو جتنا کہ وہ یتیم کھا لے، یتیم کی ضرورت کے حساب سے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب تو بیچارے کا کوئی اگر یتیم ہو جاتا ہے تو اس کا مال غائب ہو جاتا ہے، رہتا ہی نہیں۔ ہم نے پال پوس دیا، یہی احسان جتاتے رہتے زندگی بھر، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہے نا، اتنا ننھا سا چھوڑ کے مرا تھا تیرا باپ، میں نے پال پوس کے جوان کیا۔ کسی کا بھی باپ مرتا ہے تو آسمان سے نہیں ٹپکتا نا بچہ، کچھ تو چھوڑ کے مرتا ہے نا۔ اور اگر نہیں چھوڑ کے مرا، مان لو زیرو میں مرا، کوئی آدمی زیرو میں مرا، اس کا بچہ ہے، آپ نے اگر پال لیا، یہ اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ ایک یتیم کی خدمت کا موقع آپ کو اللہ نے دیا، یہ نہیں کہ آپ احسان جتاؤ بچے کے اوپر۔ اگر آپ نے جتا ہی دیا تو پھر آپ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ تو مائنس ہو گئے، کر کے بھی مائنس ہو گئے، تو اپنا پلس بچائے رہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، بہت اس لیے ہوتا تھا کہ جہاد عام ہوتے تھے، مسلمانوں کو شہید ہونا پڑتا تھا، اپنی جانیں قربان کرنا پڑتی تھی، تو جو یتیم ہو جاتا تھا، شہید ہو جاتے تھے مسلمان، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو اس جہاد میں جو کچھ مال حاصل آتا تھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس مال غنیمت میں سے اس شہید ہونے والے کا بھی حصہ دیتے تھے. اس کے علاوہ جو فے ہوتا تھا، جو حضور کا حصہ ہوتا تھا، خمس، حضور اپنے حصہ میں سے اپنے گھر نہیں لاتے تھے. حضور کا حصہ ہوتا تھا، 5واں حصہ حضور کا ہوتا تھا مال غنیمت میں. وہ 5واں حصہ سرکار، جو بچے یتیم ہو جاتے تھے، یعنی جن کے ماں باپ شہید ہو گئے تو ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا، تو سرکار وہ مال لا کر کے ان بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اور وکیل بنا دیتے تھے، ولی بنا دیتے تھے. یار تم کون، کس کے پاس رہو گے، چچا ہے تمہارا، چلو یہ اس کا مال رکھو، یہ اس کا مال رکھو. یہ ہوتا تھا. اب اس میں لوگ گڑبڑیاں کرتے تھے، اس لیے وہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. لیکن صحابہ کو کہیں جگہ واقعی میں دل صاف تھا، نیت اچھی تھی اور تکلیف میں پڑتے تھے. اس پر سوال کیے کہ ہم کیسا کریں. اس پر اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا کہ اگر تم ان کا مال ملا کر کے اچھی نیت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو تو کرو، اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے. اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا.